بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور ان کے واسطے لعنت ہوگی اور ان کے واسطے برا ٹھکانہ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا جو ہدایت کا ذریعہ ہے اور نصیحت نامہ ہے عقل والوں کے لیے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب کفار جہنم میں جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو ملامت کریں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں آ گئے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے اور ہم جنت میں جاتے، لیکن تم نے ہمیں بھٹکا دیا اور اللہ کے راستے سے تم نے ہمیں دور کیا، جس کی وجہ سے آج ہم تمہارے سبب جہنم میں ہمیں جلنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جہنم کے جو محافظین ہیں ان سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے واسطے عذاب میں کچھ کمی کر دے، تو اس فرشتے جواب دیں گے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، تو انہوں نے کہا، وہ کہیں گے کہ جی ہاں آئے تھے، تو فرشتے کہیں گے پھر تم ہی خود ہی دعا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایمان والوں کی دعا کو تو سنتے ہیں، کفار کی دعا کو نہیں سنتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہی قائم ہوگی۔ تو کل یہاں سے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نبیوں کو قتل کیا گیا اور بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ نبیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، جیسے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق سے فلسطین جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں تو پھر یہ رسولوں کو قتل کیوں کیا گیا یا رسولوں کو اپنے وطن چھوڑ کر کے ہجرت کیوں کرنا پڑا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کار اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد فرماتے ہیں، لہذا جنہوں نے رسولوں کو قتل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عبرتناک سزائیں دی، ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا۔ اور ایسی ہی آپ جانتے ہیں نمرود جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت میں مجبور ہوئے تھے، نمرود کو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کے ذریعے ہلاک کروایا۔ اور ایسے ہی آپ نے کفار مکہ کو دیکھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، انہی لوگوں کو بدر میں، پھر احد میں، پھر احزاب میں، پھر مختلف جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے شکست سے دوچار کیا اور آخرکار مکے کو 8 سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انجام کر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا اور آپ کو سولی پہ لٹکانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا نہ سولی دی تھی، لیکن یہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو کے رہ گیا۔ مشتبہ ہو کے اس لیے رہ گیا، عیسائی بھی آج کے جو ماننے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے اور ہمارے تمام گناہوں کی وہ جو ہے سزا بھگت گئے ہیں، اب ہم کچھ بھی گناہ کریں اب ہمیں کوئی اس کی سزا نہیں ہوگی۔ اور یہودی سمجھتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن حقیقت میں ہوا کیا تھا، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہے تو انہوں نے 2 آدمیوں کو اندر عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان کی والدہ کو حضرت مریم وہاں موجود تھی، انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا اور انہی 2 میں سے
جو دو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی شکل دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب وہ اسی کو پکڑ کر کے پھانسی پہ چڑھا دیے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ دے دیا، لیکن اب ان کو شبہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارے آدمی کہاں گئے؟ کیونکہ ہم نے دو آدمیوں کو اندر بھیجا تھا، تو ہمارا ایک ہی آدمی باہر آیا، ایک عیسیٰ علیہ السلام باہر آیا، تو ایک ہمارا آدمی کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے خود ان کے اوپر یہ معاملہ مشتبہ کر دیا ہے۔ یہ خود سمجھ نہیں کر پا رہے ہیں، فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے جس کو سولی دی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ ہمارا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ اب یہودی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ جو ہے ستاتے تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر طرح طرح سے الزامات تہمت لگاتے تھے، تو آخر قیامت کے زمانے میں، قیامت کے قریب زمانے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں اتاریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے یہودیوں کا خاتمہ فرمائیں گے۔ جتنے بھی یہودی دنیا میں ہیں سب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ختم کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح یہودیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ان کا بدلہ دلائیں گے، ان کی مدد فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وقتی طور پر رسولوں کو کوئی نقصان اٹھانا پڑ گیا یا شکست ہو گئی یا قتل کر دیے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مدد کر دی۔ انجام کار مدد جو ہے اللہ کے رسولوں کی ہوتی ہے، اور ایسے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، یعنی دنیا میں ہمارے اوپر حالات بہت سارے آ سکتے ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، کفار کی طرف سے بڑے بڑے مشکل حالات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن انجام کار جو ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ہی مدد فرماتے ہیں۔ فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد فرمائیں گے اور اس دن بھی مدد فرمائیں گے جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن گواہیوں کا دن ہے، وہاں پر باقاعدہ گواہیاں دلائی جائیں گی، فرشتے آ کے گواہی دیں گے، نام اعمال آ کے گواہی پیش کرے گا، انسان کے جسم کے اعضاء کی گواہی پیش کریں گے، انبیاء علیہ السلام آ کی گواہی دیں گے، امتیں گواہی دیں گی، ہم اور آپ انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کو لایا جائے گا، مثلا نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ اب نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، پھر بھی چند لوگ ایمان لائے۔ جب طوفان آیا ہے اور کشتی میں سوار ہونے کے وقت کہتے ہیں 80 لوگ کے قریب یا اس کے آس پاس جو بھی صحیح تعداد ہو اتنے لوگ ایمان لائے تھے، 950 سال گزر گئے۔ اب جب نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ نوح کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے جی ہاں ہم نے پہنچایا تھا۔ اب امت کو بلایا جائے گا، ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور ان کی قوم کو جب بلائیں گے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو قوم کیا کہے گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہم ان کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ اب نوح علیہ السلام پریشان ہوں گے۔ سوچیے ذرا، قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، نبی عدالت میں کھڑے ہیں اور امت ان کے خلاف گواہی دے رہی ہے، امت کہہ رہی کہ نوح علیہ السلام نے مجھ تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا، یہ تو میرے پاس آئے، ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہے، ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ نوح اگر آپ سچے ہیں تو گواہی لے کر کے آئیے، گواہ پیش کیجیے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچایا تھا، امت انکار کر رہی کہ انہوں نے مجھ تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اب شرعی ضابطہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سامنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بات سچی کہ نہیں ہے، اگر وہ تسلیم کر لیتا ہے تو بات ہی نہیں، بات ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ تسلیم نہیں کرتا ہے تو پھر جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ گواہ لے کر کے آؤ۔ البینۃ علی المدعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گواہ جو ہے کس کے ذمہ ہے؟ مدعی کے ذمہ ہے،
دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا تو آپ گواہ لے کر کے آئیے۔ تو اب نوح علیہ السلام پریشان ہوں گے، تو نوح علیہ السلام اس وقت امت محمدیہ کو گواہی کے طور پر پیش فرمائیں گے، یعنی ہم اور آپ جا کر کے نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے، اور ہم اور آپ جا کر کے امت کا ہر فرد جا کر کے گواہی دے گا کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچایا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم تو ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوئے، 5000 سال گزر گئے نوح علیہ السلام کے زمانے کو، آپ اس وقت پیدا ہوئے، کیسے گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ تو امت یہ کہے گی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اوپر قرآن نازل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچایا تھا۔ ہم چونکہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے پیغام میں سچے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو اس طرح ایک ایک نبی کو لایا جائے گا، صرف نوح علیہ السلام کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے بطور مثال پیش فرمایا ہے، ایسے ہر نبی کو لایا جائے گا، ہر نبی کی امت ان کے خلاف ہو جائے گی، اور ہر نبی کی امت یہی کہے گی کہ انہوں نے کوئی پیغام تک نہیں پہنچایا تھا، تو امت محمدیہ جا کر کے گواہی دے گی۔ پھر اس کے بعد خود انسان کے اپنے اعمال کا مسئلہ ہے کہ فرشتوں کی گواہی ہے نا، اعمال کی گواہی، اعضاء کی گواہی، زمینوں کی گواہی، تو یہ ساری گواہیاں ہوں گی۔ اس لیے اس کو یقوم الاشہاد، یا تو یوم الاشہاد کہا گیا ہے، گواہی والا دن ہے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ ظالموں کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں برائیاں کیا کرتے تھے، تو اولاً تو وہ انکار کر دیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو یہ مشرک لوگ ہوتے ہیں، جو مورتیوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو سورج چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ اول میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے اللہ ہم خدا کی قسم، ہم آپ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم مشرک نہیں تھے، ہم تو آپ کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی پوجا تو کسی اور چیز کی کرتے ہیں، لیکن ماحول دیکھ کر کے کلر بدل جائے گا اور کہیں گے نہیں واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ آپ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں ہم تو آپ کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ دنیا میں گالی دیتے تھے اللہ تعالیٰ کو، اور مرنے کے بعد کیا کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر ٹھپا لگا دیں گے، مہر کا، ان کی زبانوں کے اوپر تالا لگا دیں گے، اور پھر اعضاء سے گواہی دلوائیں گے۔ پھر اس وقت کہیں گے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، اب ہمیں موقع دیجیے، ہمیں واپس جانے دیجیے، اور ہم جا کر کے وہاں پر اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بکواس نہ کرو، اب تم کو جانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب ایک بار انسان دنیا سے آ جاتا ہے پھر جانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، چانس صرف ایک بار ملتا ہے، اگر اس میں تم جنت نہیں بنا سکے اور اپنی رب کی رضا حاصل نہیں کر سکے تو پھر تمہارے پر لعنت ہے، بربادی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اب جہنم میں جا کر کے ذلیل ہو جاؤ، سڑو جہنم میں، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، یہ وہ دن ہوگا جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کام نہ آئے گی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے واسطے بڑا برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، برا ٹھکانہ جہنم کو کہا گیا ہے کیونکہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انها ساعت مستقرا ومقاما، یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ بری جگہ اس لیے ہے کہ وہاں پر بڑے خطرناک قسم کے اللہ نے عذاب رکھے ہیں ظالموں کے واسطے، جو دنیا میں اس کی نافرمانی کر کے زندگیاں گزارتے ہیں اور اس کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کی جو ہے اس کے رسول کے بھیجے ہوئے رسول کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے سخت قسم کے عذاب اللہ نے جو ہے تیار کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ دیا تھا اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا تھا، اور جو ہدایت کا ذریعہ تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی
عقل والوں کے لیے. جیسے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو پھر اسی واقعے کی طرف رجوع کرتے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو آگے بڑھایا، پھیلایا، ان کے مذہب کو چلایا تھا، ایسے آپ کے ماننے والے بھی آپ کی کتاب کو آگے بڑھائیں گے، آپ کے دین کی دعوت کو آگے بڑھائیں گے، آپ کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے، اور قیامت تک آپ کے ماننے والے دنیا میں باقی رہیں گے. فاصبر ان وعد اللہ حق، لہذا آپ صبر کرتے رہیے. یعنی اگر ابھی کوئی حالات پیش آ رہے ہیں کفار کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے، یا ان لوگوں کی طرف سے جو عرب میں رہتے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کے قتل کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو جو ہے نیست و نابود کرنے کے لیے یہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، تو ان کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. فاصبر، آپ صبر کرتے رہیے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان وعد اللہ حق، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ انا لننصر رسلنا، اللہ اپنے رسول کی ضرور مدد فرمائے گا. اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو بھیجا ہے تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ جتنا زیادہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر اسلام اور تیزی سے پھیلاتے ہیں. آج سے 10-20 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کا نام سن کر لوگ دہشت میں آ جاتے تھے، خاص طور سے اسلامی دنیا والے. لیکن آج کیا ہے، الحمدللہ کہتے 20,000 کے قریب مسلمان ہو رہے ہیں. ایسے ہی وہ لوگ جو اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے، جنہوں نے اسلام دہشت گرد کا نام جوڑا تھا اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا تھا، آج الحمدللہ وہاں پر سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اور اسلام جو ہے لوگ قبول کر رہے ہیں، اسلام کے چھاؤں میں آ رہے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دین جو ہے تمام دینوں پر غالب ہو کر کے رہے گا، یہ دین تمام جو ہے مذاہب کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کا یہ وعدہ سچا ہو رہا ہے اور اللہ کی باتیں سچی ہو رہی ہیں. تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، مشرک چاہے اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے کھا جائے اور وہ اپنے غصے کے مارے اپنا سر جا کے کہیں پٹک لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مذہب اسلام کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ عطا فرما کے رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر حالات آئیں، یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان وقتی طور پر کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے مسلمان پریشانیاں اٹھائیں، تکلیف میں آ جائیں اور مصیبتوں کا شکار ہو جائیں، کفار کی طرف سے حملوں کا شکار ہو جائیں، لیکن انجام کا یہی ہوگا کہ وہ لوگ جو سب سے بڑے مخالف تھے وہی لوگ سب سے بڑے محافظ بن جائیں گے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ تاتاری لوگ جنہوں نے آ کر کے 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا. بغداد جو اس وقت اسلامی دارالحکومت تھا، جب تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا ہے 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا. بغداد کی گلیوں میں کہتے ہیں پانی کی جگہ خون بہتا تھا، اتنی زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو مارا گیا کہ وہاں کی جو ندی تھی وہ لال ہو گئی تھی خون کی وجہ سے. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہی تاتاری مسلمان ہو جاتے ہیں اور وہی جو ہے ایک بہت بڑی سلطنت کے قائم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اسلام کو مزید نکھار کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور آپ سے کبھی کچھ کوتاہی ہو جائے، کچھ خلاف اولا بات پیش آ جائے، رسول سے گناہ ہونا تو ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو یہاں پر نبی سے استغفار کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، مطلب یہ کہ خلاف اولا کوئی بات پیش آ جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے. اور ویسے بھی استغفار اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، دنیا کی نعمتوں کا ذریعہ ہے، آخرت کی نعمتوں کا ذریعہ ہے. تو استغفار ہر وقت ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے. آدمی گناہ کرے جب بھی استغفار کرے، اور گناہ نہ کرے جب بھی استغفار کرے. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے.